27 رمضان جمعۃ الوداع کا دن تھا۔ میں اٹھا، جب ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ فوراً سے اٹھ کے جا کے شاور لیا، نئے کپڑے پہنے اور اچھی سی فریگرنس لگا کے وہی پرانے جوتوں کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑا۔ پرانے جوتے اس لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم ہے، یہاں پہ اگر جوتے آگے رکھے تو نماز نہیں ہوتی اور اگر پیچھے رکھے تو جوتے ہی نہیں ہوتے، اس لیے وہی پرانے جوتے پہنے ہوئے میں مسجد کی طرف چل پڑا۔ جب ٹائم دیکھا رستے میں تو ابھی 1:30 ہوئے تھے، تو سوچا چلے کوئی بات نہیں، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ٹائم سے ہی آ گیا ہوں۔ لیکن جب مسجد جا کے دیکھا، امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، لیکن جب رش دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ ارے یار یہ تو رمضان ہے، یہاں ان دنوں سب انسان مسلمان ہو ہی جاتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے جب نیچے جگہ نظر نہ آئی تو مسجد کے اوپر والے فلور پہ چلا گیا۔ اوپر جا کے جب بیٹھا تو پتہ چلا کہ امام صاحب کی آواز سے زیادہ کچھ اور آوازیں کانوں میں گنگنا رہی ہیں، کچھ اور آوازیں شور مچا رہی ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بچے آپس میں بیٹھ کر گول میز کانفرنس ایسے کر رہے تھے۔ لیکن یہ سب دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنا شور جب کہ وہ مچا رہے تھے، کسی ایک انسان کی بھی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اٹھ کے ان سب کو منع کرے، کیونکہ یہ مسجد ہے، نہ کہ ان کا گلی محلے کا کوئی چوک جہاں پہ وہ بیٹھ کے گھر کی، اسکول کی یا آپس کی کوئی بات کریں۔ لیکن ایسے ہی 5 منٹ گزر گئے تو اچانک ایک بزرگ کے پیچھے سے آواز آئی، بچوں کیا کر رہے ہو، کیا شور مچایا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، نماز پڑھنے آئے ہو یا کس لیے آئے ہو تم لوگ؟ سب بچے اس کی طرف دیکھنے لگ گئے تو ان سب بچوں میں سے ایک بچہ بولا، انکل آپ اپنا کام کریں، نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھیں، ہمارا دماغ خراب نہ کریں، آپ بڑھیں اس لیے میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں۔ یہ سب سن کے وہ بھی شخص بھی خاموش ہو گیا اور آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بہت حیرانی ہوئی اور میں خود پہ کنٹرول نہ کر پایا، اور میں نے اس بچے کو روکتے ہوئے کہا، دیکھو ایسے بڑوں کے ساتھ بات نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے۔ اس طرح سے اسے سمجھایا تو خیر وہ سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ لیکن مجھے حیرانگی ان لوگوں پہ تھی جو صرف اور صرف ہر چیز کا تماشا دیکھ رہے تھے، نہ کہ ان بچوں کو خاموش کرواتے یا ان کو یہ بتاتے کہ بڑوں کی تمیز کیسے کرتے ہیں۔ اور ان سب میں سے وہ ان بچوں کے والدین بھی تھے وہاں پہ، کسی کا کوئی بڑا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا کچھ، لیکن ان سب میں سے کسی کو اتنا خیال نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے کہ ایک بزرگ کو آگے سے جواب دے رہا ہے، اور وہ بھی غلط بات پر۔ ہاں اگر کوئی صحیح بات ہوتی تو بڑوں کو بھی ہم روک سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح تھے، لیکن پھر بھی کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ان بچوں کو یہ نہیں بتا رہا کہ بیٹا نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ خیر یہ سب کچھ دیکھ کر میرا دل بہت اداس ہوا۔ کسی طرح سے نماز پڑھی اور نیچے آ گیا، لیکن نیچے آ کے میں نے ان سب بچوں کی ایک ایک کر کے بھائیوں اور والدین سے بات کی اور انہیں بتایا، انہیں سارا کچھ بتایا، انہیں سمجھایا ہے کہ دیکھیں چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر لائیں جو بڑے بچے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ اتنی تمیز سکھا کر لانے چاہیے کہ مسجد میں چپ کر کے بیٹھنا چاہیے، نہ کہ ایسے شور مچانا چاہیے اور دوسروں کو ڈسٹرب کرنا چاہیے۔ ایون اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے اور کوئی آپ کو سمجھائے تو اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، اس کو آگے سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ خیر میرا فرض تھا ان سب کو بتانا۔ یہ تو آج کل ہر مسجد میں ہو رہا ہے کہ امام صاحب سے زیادہ بچوں کا پیچھے شور ہوتا ہے، تو یہ میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ بچوں کو بڑوں کی تمیز سکھائیں اور انہیں مسجد تب بھیجیں جب وہ میچور ہو چکے ہوں، انہیں یہ پتہ ہو کہ مسجد میں کیا جا کے کرنا ہے، عبادت کرنی ہے یا شور مچانا ہے۔
کیونکہ یہ صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی ہر مسجد میں یہی حال ہے کہ نماز ہو رہی ہوتی ہے اور بچے پیچھے بیٹھ کے شور مچا رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی منع تک نہیں کر رہا ہوتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آگے سے ایسے ہی جواب سننے پڑتے ہیں، وہ بھی بچوں سے. تو کم از کم اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اس چیز پہ کنٹرول کریں، کیونکہ کچھ بچے تو بہت پیارے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں اور بدتمیز ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو تمیز ہم نے سکھانی ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے سب ان فیوچر میں ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. تو اس لیے یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے. تو پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. لائک شیئر اور سبسکرائب کرو ابھی کے ابھی. لائک شیئر سبسکرائب کرو. لائک شیئر اور سبسکرائب.